میں ان سے یہ سوال پوچھ رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ ان کا بھی جواب ویسے ہی آئے جیسے دیگر امیگریشن کنسلٹنٹ کا آتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم اسٹوڈنٹس کو نہیں ڈیل کرتے, وہ اتنا پروفیٹیبل نہیں ہے. لیکن مجھے بہت دکھ ہوتا ہے کہ میرے ملک کے اسٹوڈنٹس یہاں نہیں آ پا رہے اور ہمارے پڑوسی ملکوں کے اسٹوڈنٹس یہاں بڑی تعداد میں ہیں. تو قومی جذبے سے آپ کوئی مشورہ دیں کہ بچے آئیں تو. سر میں سہیل بھائی آپ کا بہت پیارا سوال ہے یہ, اور کل ہی میں ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا کہ پاکستان دنیا کا نمبر 1 ملک بن گیا ہے جہاں سب سے زیادہ ڈراپ آؤٹ ہے اسکول کا, اسٹوڈنٹ کا. یعنی ہمارے بچے اسکول میں نہیں جا رہے آبادی کے ریشو کے حساب سے. تو سہیل بھائی ہم بھی اسٹوڈنٹ آئے تھے انگلینڈ پڑھنے کے لیے, پھر کینیڈا آ گئے, یہاں پہ بھی آ کے پڑھا. تو اسٹوڈنٹ سے تو ہمیں بڑا پیار ہے کیونکہ یہ ہمارے ملک کا فیوچر ہے. تو میں آج اور ہمیشہ کے لیے آپ کے توسط سے یہ میں اعلان کرنا چاہتا ہوں, ایک شاذ بھائی کی برکت سے, بلکہ شاذ بھائی کی برکت سے, مبلغ اسلام ہے اور ان کو دیکھ کے بڑی انسپریشن ہوتی ہے جس طرح کی یہ نعت نشید پڑھتے ہیں ماشاءاللہ, کہ جس کو بھی اب اسٹوڈنٹ ویزے کے اوپر اپنے بھائی بہن کو بلانا ہے دبئی سے, مڈل ایسٹ سے, پاکستان سے, انڈیا سے, بنگلہ دیش سے, ہم ان سے کوئی پیسے چارج نہیں کریں گے ان کی اپلیکیشن پروسیس کرنے کی فار دا ایئر 23 اینڈ 24. تو یہ ایک بہت بڑی نیوز اور میں آپ کو بتا رہا ہوں. اس کی ریزن یہ ہے سر کہ جتنا اسٹوڈنٹ یہاں آئے گا وہ پڑھے گا, کسی اچھی جاب پہ لگے گا, اور یہاں سے پڑھنے کے بعد آپ سب کو پتہ ہے کہ کتنی ہیل آف اپرچونیٹیز ہیں. یہاں کی دنیا کی بہترین ایجوکیشن ڈگریز ہیں. پاکستان مڈل ایسٹ سے آپ پڑھ کے آئیں اور یہاں سے ڈگری لیں, زمین آسمان کا فرق ہے. یہاں کا گریجویٹ فوراً جاب پہ چڑھ جاتا ہے, لگ جاتا ہے, اور اس کو جو جاب ملتی ہے وہ آپ کو پتہ ہے یہ $55,000 سے اسٹارٹ ہوتی ہے منیمم, جو ایک نئے امیگرینٹ کے لیے خواب ہوتا ہے. تو ہماری ہمیشہ سے یہ کوشش رہی ہے کہ اسٹوڈنٹس آئیں, پڑھیں. ہماری کمپنی ہر قسم کی ان کو فری آفر کرے گی اسٹوڈنٹ سروسز. نو fee will be charged, legal professional fee will be charged, we will do representation. اور میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ بالکل ایسا نہیں ہے. اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں, وہ آنکھوں کا تارا ہے اس وقت کینیڈا کا, ٹھیک ہے, اور وہ ہمارے بھی آنکھوں کا تارا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اسٹوڈنٹ ہمارا فیوچر ہے اس ملک کے اندر. ہمارے ملک کی نام بتائے گا کہ بیک, سر کنسیڈر تو یہ ہوتا ہے نا, واٹس یور بیک گراؤنڈ, واٹس یور بیک گراؤنڈ, بیک ہوم کیا ہے جی پاکستان, وہ تو آپ نہیں بھول سکتے. تو اسٹوڈنٹس کے لیے بڑی وائڈ اپرچونیٹیز ہیں. صرف یہ کہوں گا کہ اپنی لینگویج کو بہتر کریں, آئلٹس میں اسکور لائیں. اور اسٹوڈنٹ کے حوالے سے بھی بڑی خوشخبری ہیں جو ہم کہتے ہیں نا کینیڈا وائڈ اوپن. تو شاہ خان صاحب اسٹوڈنٹس کی تو آئلٹس کی ریکوائرمنٹ بھی کم کر دی گئی ہے اب. اچھا جی, آپ کو ایس ڈی ایس میں لے لیا گیا ہے کہ آپ کو 15 days میں ویزا دیا جائے گا, آپ جی سی اے اکاؤنٹ کھولیں. جو 6 بینڈ چاہیے ہوتے تھے اوور آل ایچ سیگمنٹ کے اندر, وہ انہوں نے کہا اوور آل 6 لیے ہیں آپ. جی انکلوڈنگ پاکستان. تو اچھا, یہ آپ کو پتا ہوگا 10 سال پہلے یہاں کالجز اور یونیورسٹیز مرج ہو رہی تھیں, بند ہو رہی تھیں, ٹھیک ہے. 10 سال پہلے اگر آپ کو یاد ہو تو بند ہو رہی تھی کیونکہ یہاں پہ اسٹوڈنٹ نہیں تھے. تو گورنمنٹ نے 10 لاکھ اسٹوڈنٹ کو بلا لیا, مزید 10 لاکھ ان پائپ لائن ہے. تو دس از دا رائٹ ٹائم. اور آپ نے ایک بچے کو پڑھا لیا اگر, ٹھیک ہے, اور اس کی اچھی تربیت کر دی, تو آپ نے ایک نسل کو پڑھا دیا, رائٹ. اور وہ بھی دنیا کے بہترین اسکول سے, یونیورسٹی سے, کالج سے. تو آپ یہ کہتے رہیں, اور جو بھی آپ کے توسط سے آئے گا اسٹوڈنٹ کے حوالے سے, نو فی ول بی چارج, وی ول اسٹینڈ بائی دس. اسسمنٹ کر کے بتا دیا جاتا ہے کہ یہ کریں. ایوری بڈی کین کم. بابر بھائی, کینیڈا سب کے لیے اوپن ہے. صرف میں یہ کہوں گا کہ آلویز گیٹ اے لیگل ایڈوائس, آلویز گیٹ اے پروفیشنل ایڈوائس. ساری چیزوں کو دیکھ لیں, سمجھ لیں, ویریفائی کر لیں. آج کل ٹیکنالوجی نے بڑا آسان کر دیا ہے. سوشل میڈیا پہ سہیل بھائی بڑی ویڈیو, آج بھی مجھے ایک پاکستان کے ایک بہت بڑے سپریم کورٹ کے ایک وکیل نے مجھے ایک فیس بک کی ایک ویڈیو بھیجی. اس نے کہا جی یہ کہہ رہا ہے کہ جی آئلٹس ناٹ ریکوائرڈ. تو میں یہ کہنا چاہوں گا یہاں پہ کیٹیگریکلی اور بائی لا آئلٹس مینڈیٹری بائی لا. یہ بڑی دیکھیں, یہاں پہ یہ بائی لنگول کنٹری ہے سہیل بھائی. فرینچ بھی پڑھائی جاتی ہے, بولی جاتی ہے, اور انگلش بھی. تو ادھر یو آر فلوئنٹ ان انگلش اور ان فرینچ, ٹھیک ہے. یہ 2 لینگویج ضروری ہے. ہاں, کیٹیگریز ٹو کیٹیگریز لینگویج ریکوائرمنٹ ویری کرتی ہے. کہیں 5 بینڈ پہ بھی آپ کی سلیکشن ہو جاتی ہے کسی پروگرام میں, کہیں 7 بینڈ پہ بھی آپ کی سلیکشن نہیں ہو پاتی ہے. تو یہ اگین میں کہوں گا کہ اس میں اسسمنٹ ضروری ہے. اس کے علاوہ ٹیمپریری ورکرز سہیل بھائی بہت آ رہے ہیں. تو ایسے ہمارے بہن بھائی جنہوں نے وہاں ڈپلوما کیا ہوا ہے 3 ایئرس کا, 4 ایئرس کا, بی ٹیک کیا ہوا ہے,
اور اگر وہ پرماننٹ ریزیڈنسی پروگرام میں نہیں آ رہے ہیں، اپنے پوائنٹ اسکور کو میٹ نہیں کر رہے ہیں، تو ان کے لیے بیسٹ ہے کہ وہ ورک پرمٹ پہ آ جائیں. ہمارے پاس بہت سارے LMIAs ہیں امپلائرس کے جو کہ شارٹیج آکوپیشن کی وجہ سے گورنمنٹ نے ان کو لینین پالیسی کے تحت انتہائی فاسٹ ٹریک کے اوپر ان کو LMI کی اپروول دینی ہے. LMI 2 سال کے ویلڈ ہوتے ہیں. اب تو باقاعدہ گورنمنٹ نے کہا ہے کہ اگر کوئی امپلائر، اور میں یہ بھی کہوں گا آپ کے ریڈیو سے کہ کوئی امپلائر اگر چاہتا ہے کہ وہ فارن ورکرس کو ہائر کرے اور اس کو LMI سرٹیفکیشن چاہیے گورنمنٹ کی طرف سے، تو ہم سے رابطہ کرے. اگر اس کی پہلے اپروول ہوئی بھی ہے، یعنی پچھلے 5 سالوں میں اگر کسی امپلائی کو اس نے ورک آفر کی ہے، تو ہم ود ان 3 days کے اندر ہم آپ کو گورنمنٹ سے مزید LMIs کی اپروول کرا کے دیں گے آن اے فاسٹ ٹریک. تو یہ شارٹیج آکوپیشن ہے دنیا میں سے، ان کو ضرورت ہے. اور ضرورت کیوں ہے شاہد خان صاحب؟ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ لوگ یہاں ریٹائر ہو رہے ہیں. کینیڈا کے پاس ورک فورس نہیں ہے. ٹھیک ہے، کام کرنے کے لیے لوگ نہیں ہے زندگی کے ہر شعبے کے اندر، کیا وہ آرٹ کلچر کا ہو یا سائنس کا ہو یا انوویشن کا ہو یا ٹیکنالوجی کا ہو یا ہیلتھ کیئر کا ہو، ہر چیز میں لوگ چاہیے. اگر یہاں پہ یہ لوگ نہیں آئیں گے تو یہ اکنامی موو آن نہیں ہو سکے گی. اور ایک اور بات میں بتاتا چلوں آپ کے سامعین کو کہ یہاں پہ شاہد بھائی آپ کے لیے تو نہیں ہوگی کیونکہ آپ یہاں پہ وزٹ کر رہے ہیں. یہاں پہ جو اکنامک موو ہوتی ہے نا، اکنامی جو موو ہوتی ہے، یہ اٹس بیکاز آف مائیگرنٹس. وی آر پارٹ اینڈ پارسل اینڈ بیک بون آف ورک فورس ان کینیڈا. اگر یہ اکنامک مائیگریشن نہ ہو یا ورک فورس نہ یا امیگرینٹس نہیں آئے تو کینیڈا کی اکنامی G8 کنٹریز میں شمار نہیں ہو سکتی. اور آپ یہ دیکھیے کہ اس وقت جو دنیا کے حالات ہیں، کینیڈا نے پھر بھی سسٹین کیا ہے. ایسے ہی ہے بابر بھائی؟ پھر بھی یہاں پہ گورنمنٹ نے ان کو ٹیک کیئر کیا ہے، کریڈٹس دیے ہر چیز کے. تو میں یہ کہوں گا اٹس نیور ٹو لیٹ. اگر آپ کو کوئی ریفیوژل ہو گیا ہے یا آپ کے پاس کوئی اور ایشو ہے تو ہم آپ کو ایٹ لیسٹ ریڈیو چین کے توسط سے، بابر بھائی کو بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں 100.7 چین ریڈیو کا جو ان کا دھنک ریڈیو ہے، اس کے توسط سے ہمیں فون کریں. ہم آپ کو ایٹ لیسٹ ایک روٹ میپ بنا کے دے دیں گے کہ آفٹر 6 months آفٹر 1 year یو مے کوالیفائی فار دس. پیسے کسی چیز کے نہیں لیتے پہلے اسسمنٹ کے. اور پہلے بھی ہم نے اناؤنس کیا تھا کہ دھنک ریڈیو کے توسط سے جو بھی آتا ہے ہم اس کے ساتھ فری میٹنگ کرتے ہیں، فری کنسلٹیشن کرتے ہیں. جب اس کا دیکھتے ہیں کہ اس کا اس روڈ میپ کے اوپر اس کی امیگریشن ہو سکتی ہے تو وی آلموسٹ گارنٹیڈ 100%. اور پیسے بھی آپ سے شیورٹی دینے کے بعد ہی لیتے ہیں، اپ فرنٹ آپ سے کوئی پیسے نہیں مانگتے. اللہ اللہ اللہ. ہوا کی اذانوں پہ لہروں کے سجدے، سحر کی اقامت پہ ذروں کے سجدے.